अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवेलिट। ज़रका बाय फरियाल खान। पेशे लफ्ज़। ये तजस्सुस और खौफ के एहसास से भरपूर एक मुख्तसर कहानी है जिसमें हकीकत तलाशने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी में पेश आने वाले हालात और वाक़यात सरासर फ़र्ज़ी हैं। शुरुआत में ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आम सी लगेगी आपको, जिसमें 5 दोस्त एक पिकनिक ट्रिप पर जाते हुए मिलेंगे, मगर इख्तिताम पर होने वाला इंकशाफ ज़रूर आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा। बस अपने तसव्वुर की आंख से कहानी में शामिल होकर खामोशी से इसके किरदारों की कैफियत महसूस कीजिएगा। एपिसोड 1। दिसंबर की एक नर्म सी सुबह ज़मीन पर उतर चुकी थी। हरसों ठंडी हवाओं का राज था, जिनसे बचने के लिए इस स्याह करवला के सारे शीशे चढ़े हुए थे, जो एक छोटे से खूबसूरत घर के सामने आकर रुकी थी। और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने हॉर्न देकर किसी को घर से बाहर बुलाना चाहा। वो शख्स अपनी कोशिश में कामयाब रहा और थोड़ी देर बाद ब्लैक जीन्स पर ब्राउन टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, सफरी बैग कंधे पर उठाए एक 28 से 30 साला वजीहा जवान घर से बाहर आया। उसने घर के दरवाजे को चाबी से लॉक किया और फिर चाबी पैंट की जेब में रखते हुए वो कार की जानिब आया, जिसका फ्रंट डोर उसके लिए खोल दिया गया था। गुड मॉर्निंग, इसने कार में बैठकर दरवाज़ा बंद करते हुए खुश अखलाकी से विश किया। गुड मॉर्निंग, ड्राइवर समेत कार में पहले से मौजूद 4 लड़कों ने इसी अंदाज में जवाब दिया। अपना बैग नवाफिल को दे दो हारिब, पीछे डिग्गी में रखेगा वो। ड्राइविंग सीट पर बैठे जवाद ने कहा, हाँ दे दें, मैं तो पिकनिक पर बस सबका सामान उठाने के लिए चल रहा हूँ। पिछली नशिस्त पर दाईं तरफ बैठे लड़के ने जल कर कहा और इसका बैग लेकर गाड़ी से उतर गया। क्या हुआ इसको नौशाद, इतना जला बुना हुआ क्यों हो रहा है ये? हारिब ने बैक व्यू मरमर से इसे देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं यार, अम्मी से डांट पड़ गई थी घर से निकलते हुए, बस तब से मुंह बना हुआ है इसका। बीच में बैठे नौशाद ने जवाब दिया, जो कि नवाफिल का बड़ा भाई था। फिर हारिब ने गर्दन मोड़कर बाईं तरफ की खिड़की से चिपक कर बैठे फाइज को देखा। वो दोनों कानों में हैंड फ्री लगाए, हैंड फ्री का माइक मुंह से चिपकाए, इन सब से बेखबर सरगोशी में किसी से बातें करने में मसरूफ़ था। इसके कान नहीं पकते, दिन रात अपनी मंगेतर से बातें करते करते। हारिब जवाद से बोला, इसको छोड़ो, मुझे तो इसकी मंगेतर पर हैरत होती है जो इसे इतना मुंह लगा लेती है। जवाद ने भी शरारत से जवाब दिया, मेरे कान में हैंड फ्री लगे हैं, मैं बहरा नहीं हूँ, सब आवाज़ आ रही है मुझे तुम लोगों की। फाइज ने माइक पर हाथ रखते हुए तंग कर इनके इल्म में इजाफा किया। बहरे ना सही, मगर बगैरत ज़रूर हो तुम, जो इतनी बगैरती के बाद भी फ़ोन नहीं छोड़ते। नौशाद ने छट कर नहले पर दहला मारा तो वो उसे घूर कर रह गया। तभी नवाफिल वापस गाड़ी में आकर बैठा, जिसके बाद जवाद ने कार आगे बढ़ा दी। तुमने अपने घर फ़ोन करके इतला दे दी थी हारिब कि इस बार तुम वीकेंड पर घर नहीं आओगे, बल्कि हमारे साथ पिकनिक पर जा रहे हो? जवाद ने ड्राइव करते हुए पूछा। हाँ, बता दिया था। उनका भी यही कहना था कि अच्छा है, थोड़ी आउटिंग भी सेहत के लिए अच्छी होती है। सिर्फ 9 to 5 की जॉब के बाद घर आकर खा पी कर सो जाना ज़िंदगी नहीं है, इसने तफसीली जवाब दिया। वाह भाई, कितने शानदार विचार हैं तुम्हारे घर वालों के। और एक हमारी अम्मा है जो ज़रा सी भीख पड़ जाए कि हम दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं तो 2 घंटे जलील करने के बाद कहती हैं जाओ, जो जी में आए करो। नौशाद ने इस पर शक करते हुए मस्कीनियत से अपना दुखड़ा सुनाया। सिर्फ बोलती हैं कि जो जी में आए करो, करने तो देती नहीं है। नवाफिल ने भी नुरोठे अंदाज में गुफ्तगू में हिस्सा लिया। चल छोड़ ना, अब मूड ठीक कर ले अपना, नौशाद ने इसे टोका। और बताओ नवाफिल, पिछले हफ्ते रिज़ल्ट आया था ना तुम्हारे लास्ट ईयर का, क्या पोजीशन बनी? हारिब ने इसका मूड बदलने के लिए नया मौजू छेड़ा। इसकी बात पर नवाफिल खामोश ही रहा, जबकि नौशाद और जवाद मायनी खेजी से हंसने लगे। क्या हुआ बताओ? हारिब ने फिर पूछा। आप वो बात क्यों पूछते हैं कि जो बताने के काबिल ही नहीं है? नौशाद और जवाद ने बाकायदा सर पर गाते हुए नवाफिल को छेड़ा तो उसकी समझ में सारा माजरा आ गया।
مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ نوافل نے تنگ کر منہ کھڑکی کی طرف کر لیا، جس سے یہ تینوں ہی محظوظ ہوئے، جبکہ فائز ان سے بے خبر ہنوز اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ یہ سب دوست زندگی کے جمیلوں سے چھٹی لے کر کچھ وقت کے لیے بے فکری کی فضا میں سانس لینے نکلے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ جس سفر پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس کی منزل ان کی سوچ کے برعکس ہونے والی تھی۔ مسلسل سفر کے بعد جب صبح دوپہر میں تبدیل ہوئی اور یہ لوگ بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو خود کو اور گاڑی کو آرام دینے کے لیے انہوں نے گاڑی ہائی وے پر بنے ایک ڈھابے پر روک دی اور کچھ دیر وہاں رک کر کھانے پینے کے بعد انہوں نے سفر دوبارہ جاری کیا، مگر اس بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی باری حارب کی تھی۔ اب اندازاً اور کتنا دور ہے تمہارے دوست کا فارم ہاؤس؟ فرنٹ سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھے جواد نے پوچھا۔ ابھی دن کے 2 بج رہے ہیں، تقریباً 4:30 بجے تک پہنچ ہی جائیں گے ہم۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر حارب نے جواب دیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ حارب سامنے دیکھو۔ اچانک پچھلی نشست سے نوشاد چلایا تو اپنی گھڑی پر سے نظر ہٹا کر سامنے کرتے ہوئے اس نے زور سے بریک لگایا، جس کے باعث گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ فائز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھو بلی، ابھی گاڑی کے نیچے آ جاتی، نوشاد نے وجہ بتائی تو سب نے دھیان دیا کہ ایک کالی بلی روڈ پر سے گزر رہی تھی۔ حارب بھائی، کوئی اور راستہ نہیں ہے آگے جانے کا؟ نوافل نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ اس نے بتاتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر اس سے نہیں گزرتے، اس نے پر اسرار انداز میں بتایا۔ لیکن بلی کے پاس تو کینچی تھی ہی نہیں، جواد نے شرارت سے کہا۔ ارے چھوڑ اس کو حارب، فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا اس کا، نوشاد نے بات ہوا میں اڑا دی۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، کالی بلی جب راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہو جاتا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ جتنے ڈیٹھ ہم لوگ ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ کالی بلی کے ساتھ ہی کچھ برا نہ ہو جائے۔ حارب نے بھی شرارت سے لقمہ دیا۔ یہ مذاق نہیں ہے حارب بھائی، اس نے جتانا چاہا۔ ایگزیکٹلی، یہ مذاق نہیں بلکہ بدعات ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں کبھی سنا ہے اس بارے میں؟ بس فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان باتوں پر اندھا دھند یقین کرتے چلے جاتے ہیں سب، اس نے سنجیدگی سے تصحیح کی، جبکہ حارب نے بھی دوبارہ کار آگے بڑھا دی، جس کے بعد یہ سفر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر شام میں بدل گئی، جبکہ حارب کے سوا باقی چاروں باتیں کرتے ہوئے اب سو گئے تھے۔ سردیوں کی شامیں یوں تو سنسان ہوتی ہیں، مگر اس وقت گہرے ہوتے آسمان تلے یکبستہ ہواؤں میں ماحول کچھ زیادہ ہی ویران سا لگ رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے حارب کے چہرے پر آہستہ آہستہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے گاڑی آہستہ کر کے روک دی۔ جواد، اس نے اسے کندھے سے ہلا کر پکارا۔ کیا ہوا؟ پہنچ گئے ہم فارم ہاؤس؟ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ نہیں یار، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، اس نے فکر مندی سے خدشہ ظاہر کیا، تو اگلے ہی پل اس کی ساری نیند بک سے اڑ گئی۔ کیا؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا، جبکہ دونوں کی آواز سن کر باقی تینوں بھی بیدار ہو گئے تھے۔ ایسے کیسے راستہ بھول گئے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ جواد بھی فکر مند ہوا۔ یار میں پہلے کبھی نہیں آیا ہوں یہاں، بس اس نے زبانی راستہ سمجھایا تھا مجھے، مگر میں وہ بھی بھول گیا ہوں، اس نے تعصب سے وضاحت کی۔ کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ نوشاد حیرت سے بولا، تو فائز اور نوافل پر بھی بم گرا۔ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ نوافل گھبرایا۔ ایسا مت بولو یار، میرے تو موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو رہی ہے، سوچا تھا فارم ہاؤس جا کر چارج کر لوں گا۔ فائز کو اپنی فکر ہوئی۔ یار تو چپ کر، ایسے وقت میں بھی تجھے موبائل کی پڑی ہے، نوشاد نے چڑھ کر اسے ٹوکا۔ تم فون کرو اپنے دوست کو حارب، جواد کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، حارب نے کہتے ہوئے جلدی سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا، مگر اگلے ہی پل اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ او نو، یہاں تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے، اس نے جلا کر بتایا، تو باقی سب کا بھی دل ڈوبا۔ اب ہم واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سفر لمبا ہے، اس لیے راستے میں ہی رات ہو جائے گی، اور رات کے وقت سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حارب کو واپسی کا راستہ بند نظر آیا۔ لیکن ہم یہاں کھڑے بھی تو نہیں رہ سکتے نا، تھوڑی دیر بعد اندھیرا ہو جائے گا،
پھر کیا کریں گے ہم؟ جواد نے ناسمجھی سے سوال اٹھایا تو سبھی پریشانی کے عالم میں سوچ میں پڑ گئے، جبکہ نوافل نے تو باقاعدہ زیر لب وہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی جو اسے یاد تھیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے۔ حارب نے خیال ظاہر کرتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ ہم یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہاں تو نہیں بیٹھے رہ سکتے ہم، جواد نے بھی تائید کی، جس کے بعد حارب نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔ یار موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے، اب میں اپنی جان سے باتیں کیسے کروں گا؟ فائز کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ تو چپ کر یار، ادھر جان پر بنی ہے، تجھے اپنی جان کی پڑی ہے، نوشاد نے جلا کر اسے ٹوکا۔ تھوڑا سفر اور طے کرنے کے بعد بھی پہلے انہیں کہیں کوئی گھر تو کیا جھونپڑی بھی نظر نہیں آئی دور دور تک، جس کے باعث سب کا دل ڈوبنے لگا۔ سونے پر سہاگا، سورج بھی بالکل آسمان کے کنارے پر پہنچ کر غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ لیکن اچانک ہی ان کی امید کا بجھتا ہوا چراغ دوبارہ سے پھڑپھڑایا اور ایک موڑ مڑتے ہی انہیں کافی فاصلے پر ایک بڑا سا بنا ہوا بنگلہ نظر آیا۔ وہ دیکھو، وہاں سامنے ایک بنگلہ ہے۔ سب نے اس طرف دیکھتے ہوئے یکدم جوش میں آ کر یک زبان کہا۔ سپیڈ بڑھا حارب اور جلدی وہاں پہنچ، نوشاد نے بے صبری سے کہا۔ اس نے بھی گاڑی کی رفتار تیز کی اور جلد سے جلد گاڑی کو اس بنگلے کے قریب لے جانے لگا، جسے دیکھ کر انہیں تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا۔ بالآخر حارب نے بنگلے کے بالکل سامنے آ کر بریک لگایا، جس کے بعد سب ایک ایک کر کے گاڑی سے باہر آ گئے۔ یہ ایک بہت ہی عالی شان مگر عجیب پرسرار سا بنگلہ تھا، جو غروب ہوتے سورج کی روشنی میں مزید عجیب لگا۔ یار یہ بنگلہ ہے یا بھوت بنگلہ؟ فائز نے جائزہ لیتے ہوئے کہا، جبکہ حارب نے مزید وقت برباد کیے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجا دی۔ بیل کے بالکل نیچے ایک نیم پلیٹ لگی تھی، جس پر جمی گرد کی موٹی تہ کے باعث اس پر لکھا ہوا نام نظر نہیں آ رہا تھا۔ حارب کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے ہاتھ سے وہ گرد صاف کر دی، جس کے بعد وہاں بہت واضح زرکا محل لکھا ہوا نظر آیا۔ تبھی بڑے سے دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ اندر کی طرف کھلا، اور دروازہ کھولنے والی شخصیت کو دیکھ کر پانچوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ وہ فل آستین والا زمین کو چھوتا سیاہ ریشم کا گاؤن پہنے مناسب قد کاٹ کی ایک نازک سی لڑکی تھی، جس کے لمبے سیاہ بال پشت پر آبشار کی مانند کھلے ہوئے تھے، اور جس چیز نے ان سب کو مبہوت کر دیا تھا وہ تھی دلکش نین و نقش والے سانولے چہرے پر گہری نیلی آنکھیں۔ آ جائیں، وہ کہتی ہوئی ایک کنارے پر ہوئی تو پانچوں کو اس کی آواز سن کر ہوش آیا، جو اسی کی جیسی پرکش تھی۔ وہ دراصل ہم لوگ میں نے کہا آ جائیں اندر۔ حارب وضاحت کرنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑی، اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا حکم دے رہی ہو۔ ان پانچوں نے پہلے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس تعجب کا اظہار کیا جو انہیں اس لڑکی کی اس قدر بے تکلفی پر ہوا تھا کہ بنا جان پہچان کے، بنا نام پتہ پوچھے وہ انہیں اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن پھر وہ کوئی راستہ نہ ہونے کے باعث پانچوں نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باہر کی نسبت یہ بنگلہ اندر سے زیادہ شاندار تھا، جس کا یہ لوگ بے اختیار جائزہ لینے لگے۔ کیا ہوا؟ گھر پسند نہیں آیا آپ کو میرا؟ لڑکی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تو یہ لوگ پھر چونکے۔ نہیں، بہت خوبصورت ہے آپ کا گھر، بالکل آپ کی طرح، جواد نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا، جس پر جواباً اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔